اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ ولذکر اللہ اکبر اللہ اللہ محرم الحرام کے پہلے اشرے کو بڑا فضیلت والا حضرات صحابہ کبار جو ہیں وہ ان تین اشروں کا بڑا یعنی رمضان المبارک کا آخری اشرہ اور ذوالحج کا پہلا اشرہ اور محرم الحرام کا یہ پہلا اشرہ اور یہ روایت بھی موجود ہے کہ بھئی اس کا ایک دن کا روزہ جو ہے وہ ایک ماہ کا روزہ ایک مہینے کا روزہ درجہ ہے ثواب ہے اور پھر یہ معمول تھا حضور پاک کا صحابہ کبار کا یوم عاشور کا روزہ رکھنا تو سرکار نے فرمایا اگر ہم مدینہ پاک میں جب آمد ہوئی اور پتہ چلا بھائی یہودی جو ہے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں کیونکہ مختلف روایتیں ہیں نا کافی روایتیں ہیں اس کی یعنی روز یعنی یوم عاشور کی فضیلت میں کافی روایتیں موجود ہیں علماء اکثر بیان کرتے ہیں جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ سر فہرست ہے قبول بھی اور اس طرح اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں تو وہ بھی ان کی بھی ایک روایت ہے بھائی وہ نجات ملی ان کو تو وہ روزہ رکھتے تھے تو حضور نے فرمایا صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کے ساتھ یہ بھی عاشور کا رکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا اگر ہم موجود ہوئے تو ہم 9 کا روزہ بھی رکھیں گے یعنی 9 کا بھی اور 10 کا بھی تو اس واسطے یہ 9 اور 10 کا روزہ یہ بڑا فضیلت والا ہے اللہ تعالیٰ جن کو کوئی عذر نہ ہو کوئی بیماری نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو صحت کامل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان ایام کے برکات جو ہیں یعنی یہ اتنا فضیلت والا دن ہے نا کہ اس اتنے فضیلت والے دن کو اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے یہ شروع سے یہ یوم عاشور فضیلت والا تھا جس طرح جمعہ کا دن کسی کو مل جائے تو وہ ایک فضیلت والا دن اور بڑی اس والا دن ہے پیر کا دن تو یہ رب العالمین نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دن سبحان اللہ
کہ فضیلت در فضیلت. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ان ایام کے برکات جو ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. عبادات کے دن ہیں یہ ایام. میں نے کہا نا بھائی اس میں صحابہ کبار اہتمام کرتے تھے ان میں عبادت کا، ذکر و فکر کا. جس طرح رمضان کا آخری عشرے میں عبادت کا ذوق ہوتا ہے نا، اس طرح ذوالحج کا پہلا عشرہ اور محرم الحرام کا یہ پہلا عشرہ، یہ پہلے 10 دن جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی آپ کو توفیق نصیب کرے اور اللہ اپنی رضا نصیب کرے. اور اللہ تعالیٰ حسنین کریمین کے توسل سے اور صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر شکر والا بنائے. جس طرح وہ حضرات جو صبر کا اعلیٰ مقام رکھنے والے اور ان کی شہادت بڑی اعلیٰ درجے کی شہادت، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے برکات ہمیں نصیب فرمائے. الفاتحہ. ایک دفعہ عبد شریف، 3 بار قرآن شریف. یہ سارے لنگر جو ان ایام میں پک رہے ہیں یہ سب حسنین کے لنگر ہیں، لنگر حسنین ہیں. اس واسطے آج کا لنگر بھی جو ہے یہ لنگر حسنین ہے. ہر روز لنگر ہے دربار شریف میں. 10 محرم کو بھی انشاءاللہ العزیز کیونکہ اتوار آ رہا ہے 10 محرم کو، وہ اکثر پیر سلطان سرکار جب وہاں بیٹھتے ہیں، مریض دور دور سے آتے ہیں تو وہ دعا دن کے وقت ہوگی تاکہ وہ مریض اور دور دور سے آنے والے اس لنگر میں شامل ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ سارے لنگر اور پھر 12ویں شریف، جس طرح کے آپ کے لیے 12ویں شریف کا حکم ہی ہے کہ وہ ایک محفل ماہانہ ہے اور اس میں حسنین کریمین کا ذکر ہوگا، اس میں یعنی تذکرے ہوں گے، اسلام کس طرح زندہ ہوا، اسلام کی خدمات کس طرح کی گئی. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ 12ویں شریف یعنی 12 محرم الحرام روز مغرب عصر کے بعد ختم شریف ہوتا ہے اور پھر مغرب کے بعد مختصر محفل، کیونکہ حالات کے پیش نظر محفلیں مختصر ہوتی ہیں تاکہ جلدی اخبار جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کو بھی لوٹ جائیں، جو جانا چاہیں وہ انشاءاللہ 9 بجے تک محفل ہوگی، یعنی 9 دعا ہو جائے، پھر نماز عشاء اور پھر لنگر عام ہوگا انشاءاللہ. الفاتحہ. ایک دفعہ الحمد شریف پڑھیں، 3 بار دوبارہ شریف سارے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.